أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 444 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یستفتونک، پیغمبر وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ ان اگر امرؤن، کوئی مرد، ہلک، مر جائے، لیسا، نہ ہو، لہو، اس کی، ولدن، کوئی اولاد، ولہو اختن، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا، تو اس کے لیے، نصف، آدھا ہے، ماں، اس کا جو ترک، وہ چھوڑ گیا، وہ ہوا، اور وہ، یرثھا، وارث ہوگا اس بہن کا، ان اگر، لم، نہ، یکن، ہو، لا، اس بہن کی، ولدن، کوئی اولاد، فَإِن، پھر اگر، کانتا، وہ ہوں، اثنتین، دو بہنیں، فَلَہُمَا، تو ان دونوں کے لیے، الثلثان، 2/3 ہے، مما، اس میں سے جو، ترک، وہ چھوڑ گیا، وَإِن، اور اگر، کانو، ہوں، وارث، اخوہ، کئی بھائی بہنیں، رجالن، مرد، ونسان، اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ، تو مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے کے برابر، یبین، وضاحت کرتا ہے، اللہ لکم، تمہارے لیے، ان، تاکہ، نہ تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ، اور اللہ، بکل شیء، ہر چیز کا کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تعالی کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے طریقے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگ آپ سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں۔ نمبر 2، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی۔ چوتھی بات، اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا۔ پانچویں بات، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ نمبر 6،
اور اگر مرنے والے کے بھائی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ نمبر 8، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ سورہ نساء کی چند آیتوں کے بعد ہی وراثت سے متعلق متعدد باتیں بتائی گئی۔ ماں باپ کا حق کیا ہے وراثت میں، ماں کو کیا حق ملتا ہے، باپ کو کیا حق ملتا ہے، بیٹے کو کیا ملتا ہے، بیٹی کو کیا ملتا ہے، شوہر کو کیا ملتا ہے، بیوی کو کیا ملتا ہے، یہ ساری تفصیلات سورہ نساء کی جو ہے ابتدائی آیات کے بعد تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا جو کلالہ سے متعلق تھا، کلالہ کی میراث سے متعلق۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں، نہ دادا زندہ ہوں، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو۔ ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اور اس کا انتقال ہو رہا ہے، اور تو ایسی صورت میں صرف اس جو ہے اس کی بہن ہے، مثال کے طور پر بہن ہے تو اس کے بھائی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ اصل ہے نہ فروع ہے، نہ باپ ہے نہ دادا ہے، اور نہ ہی نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ دادا ہے وغیرہ وغیرہ، اور نہ ادھر ہی نہ بیٹے پوترے وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہے بھائی مر رہا ہے تو صرف بہن ہے، یا بہن مر رہی ہے تو صرف بھائی ہے۔ تو ایسی صورت میں کچھ مسائل اس سلسلے میں بیان کیے گئے، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اگر ایسا شخص مر جائے اور اس نے اپنے پیچھے بہن بھائی چھوڑے ہوں تو ایسی صورت میں وراثت کا حکم کیا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ تفصیل جان لینا ضروری ہے کہ بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سگے بھائی بہن 1، نمبر 2 وہ بھائی بہن جو باپ شریک ہوں، یعنی جن کے باپ ایک ہوں اور ماں دونوں کی جدا جدا ہوں۔ نمبر 3 وہ بہن بھائی جو صرف ماں شریک ہو، یعنی جن کی ماں ایک ہو اور باپ دونوں کے جو ہے جدا جدا ہوں۔ جب کسی کلالہ یعنی ایسا مرد یا ایسی عورت کی وفات ہو جائے جس نے ماں شریک ایک بھائی یا ایک بہن اپنے پیچھے چھوڑی ہو تو ہر ایک کو مرنے والے کے مال میں سے چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر 2 بہنیں یا 2 بھائی یا اس سے زیادہ چھوڑے ہوں، یا ایک بھائی ہو اور بہنیں ایک سے زیادہ ہوں، یا ایک بہن ہو اور بھائی ایک سے زیادہ ہوں، تو یہ سب لوگ مرنے والے کے تہائی مال میں برابر کے شریک ہوں گے، اور ان میں مرد عورت کا حصہ برابر ہوگا، باقی مال دوسرے وارثوں تک کو پہنچ جائے گا۔ یہ تفصیلات۔ اور اگر ایسا شخص مر جائے جو کلالہ ہو اور اس نے ایک سگی بہن چھوڑی ہو یا باپ شریک بہن چھوڑی ہو تو اس بہن کو کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر کسی ایسی عورت کی وفات ہو جائے جو کلالہ تھی اور اس نے ایک سگے بھائی یا باپ شریک بھائی اپنے پیچھے چھوڑا تو وہ اپنی مذکورہ بہن کے کل مال کا وارث ہوگا۔ اگر کسی مرد کلالہ نے 2 سگی یا باپ شریک بہنیں چھوڑی تو ان کو مرنے والے کے مال میں سے 2/3 مال ملے گا۔ میرے لیے چند مسائل ہیں اس آیت کے ضمن میں، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں جو کہ ایک خاص مسئلہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ صرف تھوڑے سے چند منٹوں میں اس آیت کی تشریح عام طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے جہاں کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے وراثت کے سلسلے میں، ویسے بھی وراثت کے جتنے مسائل ہیں اس سلسلے میں مفتیان کرام سے رجوع ہونا ضروری ہے، چونکہ یہ حقوق کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو کسی کا حق مارا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں بھی وراثت کا معاملہ ہو وہاں پر اپنے مقامی علماء کرام سے، مفتیان کرام سے یا دارالقضاء سے یا دارالافتاء سے رجوع اور صورت مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے، ان سے فتویٰ لیا جائے اور پھر اس کے مطابق شریعت کے مطابق اپنی وراثت تقسیم کی جائے۔ یہ ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ اور جہاں تک کہ کلالہ کا مسئلہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا، چونکہ ایک مخصوص مسئلہ ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو مقامی مفتیان کرام سے رجوع ہو اور ان کے سامنے صورت مسئلہ رکھتے ہوئے مال کی تقسیم کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ